اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات گرامی، جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ تو دراصل ہے غلبہ دین، غلبہ دین اور بین الاقوامی جنگیں جن کا ذکر کہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے اور احادیث مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحتیں بیان کر دی ہیں۔ مگر آج کل جو سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ ہند جو ہے یہ کہ بین الاقوامی جنگوں کا حصہ ہے، یہ کب ہوگا؟ غزوہ ہند در حقیقت بین الاقوامی جنگوں، وہ جنگیں جن کا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، ان بین الاقوامی جنگوں کا آغاز ہے۔ اس میں مختلف جنگیں ہیں، مختلف مارکے ہیں۔ ابتدا جو ہوگی وہ یہاں سے ہوگی، ہمارے ہاں سے ہوگی، اور جو ابتدائی مارکہ ہے اس کا نام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند رکھا۔ اب کچھ لوگوں نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے کہ جی غزوہ ہند تو ہو چکا جبکہ محمد بن قاسم آئے تھے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس پہ یہ تو بہت طویل مضمون ہے، بہت طویل مضمون ہے۔ ہم اس کا کچھ حصہ آج بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ ہند کے بارے میں کہ یہ فاتح فوج، سیاہ جھنڈوں والی فوج، یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ 1400 برس میں تمام ائمہ نے لکھا کہ ایلیا جائے گی، ایلیا مین فلسطین، اور حضور نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہ روک سکے گی تاکہ کہ وہ اپنے جھنڈے، یہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں گاڑ دیں گے۔ اور یہ جب فوج یہاں جائے گی تو حضرت عیسیٰ کی فوج کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک سورہ زخرف میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں۔ یہ غزوہ ہند قرب قیامت کی نشانی ہے۔ جب محمد بن قاسم آئے تھے تو وہ عرب تھے، یہ عربوں نے نہیں لڑنا، قرآن اور حدیث میں بتا دیا گیا ہے، وہ تو عرب تھے۔ یہ عجمیوں کا حصہ ہے جس کے مختلف الفاظ قرآن میں آئے ہیں، ہم بیان کریں گے آہستہ آہستہ۔ اور دوسرا وہ تو اولین تھے، صحابہ کرام کو قرآن و حدیث میں اولین کہا گیا اور ہمیں قرآن و حدیث میں آخرین کہا گیا۔ وہ اولین تھے، ہم آخرین ہیں۔ یہ قرآن میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ حصہ آخرین کا ہے، یہ جنگ آخرین لڑیں گے۔ اور یہ قرب قیامت، آخر زمان کا بھی لفظ استعمال ہوا، قرب قیامت کا بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ غزوہ ہند قرب قیامت کی نشانی ہے۔ بہت ساری حدیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان کیوں اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کی وجہ۔ ایک بات تو یہ ہم نے بتا دی کہ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کے مطابق غزوہ ہند وہ ہے جو اس وقت ہم لڑ رہے ہیں۔
کیا ہمارے سپوت ہر روز بارڈر پہ شہید نہیں ہو رہے؟ کیا قوم کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ غزوہ ہند تو ہم لڑ رہے ہیں، اس کی ابتدا ہو چکی ہے، ملک کے اندر یہ قتل و غارت گری، یہ دہشت گردی یہ ہے، وہ بھی غزوہ ہند کا حصہ۔ اب آج کل کی جنگیں ہیں، ان کے لڑنے کا انداز اور ہے۔ پروپیگنڈا وارفیئر کے لیے قرآن پاک میں سورہ صف میں بتا دیا گیا کہ دشمنوں کے پروپیگنڈا جو ہے وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، سورہ صف میں۔ تو آج کل کی جنگوں کا پہلے وہ کولڈ طریقہ ہوتا ہے، اس کو کولڈ سٹارٹ کہتے ہیں۔ کولڈ سٹارٹ یعنی کہ دشمن کو نفسیاتی جنگیں لڑی جاتی ہیں، ثقافتی جنگیں جو ہیں ثقافتی جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور معیشت میں دشمن کی معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے اور پروپیگنڈا وارفیئر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ٹی وی پہ آج کل کی جنگیں وہ ٹی وی پہ جندے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کا دفاع کرو۔ خیر، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس کا ثبوت میں یہ دیتا ہوں کہ جب سورہ دخان کا نزول ہوا تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دمدار ستارہ آسمانوں سے زمین کی طرف آئے گا اور وہ گیسز چھوڑے گا، اور اللہ کہتا ہے وہ بھی بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اگلے آنے والی علامات کبریٰ میں سے ایک ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے، یہ دمدار ستارہ یا گیسز جو آسمانوں سے آئیں گی۔ آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے، ایک۔ دوسرا یہ بتایا کہ جب یہ دمدار ستارہ آئے گا تو یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اور ان کی حکومت قائم ہونے کی بھی نشانی ہے۔ تو یہ غزوہ ہند کی تکمیل ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے۔ تو کیسے ہم سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ غزوہ ہند قرب قیامت کی نشانی ہے، اور یہ وہ ہے جو آج پہلے نہیں لڑا گیا۔ اس کی شرائط ہیں، ہم نے ایک بڑا مفصل 8-9 پیجز کا مضمون لکھا ہے جو پاکستانی اخبارات میں بھی آیا، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث مبارکہ اور 1400 سالوں میں جو آئمہ نے اس کے اوپر لکھا ہے، ہمارے پاس تو علم کا ایک سمندر ہے اس موضوع کے بارے میں۔ اسے غلبہ دین کہہ لیں، آخر زماں کہہ لیں، غزوہ ہند کہہ لیں، اور یہ بین الاقوامی جنگیں قرآن پاک میں یہ بتا دی گئی ہیں۔ ابتدا یہ ہے، لفظ سورہ صف آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرى، اے محبوب وہ آخر والی، اخرى لفظ استعمال کیا قرآن پاک، یعنی غزوہ ہند۔ تحبونہا، اے محبوب جو تجھے بڑی محبوب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غزوہ بڑی محبوب تھی، اس کی اتنی فضیلتیں بیان کی حضور نے کہ صحابہ تڑپتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس جنگ میں شامل ہوں، کیونکہ اس جنگ کی بڑی ہی فضیلتیں۔ غزوہ بدر کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ کا، کسی جنگ کی وہ فضیلت بیان نہیں کی جو غزوہ ہند کی ہے۔ غزوہ ہند کے بارے میں حضور نے جو کوئی بھی اس میں شامل ہو، صرف فوج نہیں، جو کوئی بھی شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ افضل الشہداء ہیں، یا غزوہ بدر والے افضل، یا غزوہ ہند والوں کو افضل الشہداء کہا۔ یہ مضمون جاری ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔